بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنے ہیں, یہ اسپیکر آف دا ہاؤس نے ایکسیپٹ کرنے ہیں, اور اسپیکر ان کون کا سے یہ گروپ کا ہے موقف سر؟ ہے. اسپیکر جو ہے وہ اصولی طور پہ تو نیوٹرل ہوتا ہے اور نیوٹرل ہی ہیں, اور نہیں وہ لیکن دونوں کو کسی پارٹی ریپرزینٹ سے کرتے ہیں. تعلق ہے, وہ آپ کی پارٹی پیپلز کے پارٹی الائے ہیں. سے, پیپلز پارٹی سے جو ہے, اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی الائے ہے. جی لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ سنگلی, یعنی کہ ایک ایک فرد کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کر کے جو ہے وہ استعفے ایکسیپٹ کریں گے. اس طرح میس ریزگنیشن کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے استعفے, اور آئی ایم شیور اس کی وجہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ انڈیویجولی اگر اس چیز کا اقرار کر لیں کہ ان پہ کوئی پریشر ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. تو اس کی ویریفیکیشن کے ذریعے وہ ان استعفوں کو ایکسیپٹ کریں گے. ان کے اوپر دباؤ ہو سر یا ان کے اوپر دباؤ نہ ہو, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا یہ ایک آئینی رول ہے کہ وہ جو ایک ایسا استعفیٰ جو دل سے نہ دیا جائے, جس کو وہ خود اون نہ کر رہے ہوں لیکن ایک پارٹی کا پریشر ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی اس چیز کی تو تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ ولنگلی دیا جا رہا ہے یا ولنگلی نہیں دیا جا رہا. اور یہ میرے خیال سے جو ایک انڈیویجول ہے اس کا رائٹ بھی ہے. سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج کل تو فیک نیوز سے اتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یا اپنا اوپینین چینج کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ صرف سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں, نیچے تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں اور سرفیس کی انفارمیشن کو سچ مان لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی کوئی آڈیوز آتی ہیں یا ویڈیوز آتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے, لیکن اس سے امپیکٹ تو پڑتا ہے. جو لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا اوپینین ضرور چینج کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے فرق تو پڑتا ہے, کیونکہ جنرلی اسپیکنگ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ کیا معاملات ہیں. تو اگر یہ انہوں نے کہا ہے یہ ان کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, میں نے وہ ان کا بیان نہیں سنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق تو ضرور پڑتا ہے. کوئی بھی انفارمیشن آئے, there are buyers of that information, there are people who accept it to be true. تو یہ ان سے فرق تو پڑتا ہے. اچھا, ایک اور اس کا فالو اپ بنتا ہے خاص طور پہ, اور وہ یہ ہے رانا صاحب کہ میڈیا اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی جو کوئی دیگر پالیسیز ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے تمام آرگومنٹس فیل ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ان کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ ہر وقت ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے ہمیں. اگر عمران خان صاحب کو ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تو جو خبر نامے ہیں وہ اس سے شروع ہوتے ہیں, ہر بندہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جس طرح کا طوفان بدتمیزی آتا ہے اس سے لوگ ڈر کے بھی اپنے آپ کو ماڈیلیٹ کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھائیے کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں ہے کیا؟ دیکھیں بدقسمتی سے اب آپ دیکھیں نا, مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے بارے میں وہ کتنی تعریفیں کے پل باندھتے تھے عمران خان صاحب, اور آج وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروپیگینڈسٹ ہیں, اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی پروپیگینڈا کے اوپر جو ہے وہ تھرائیو کرتی ہے. اس کے اوپر وہ اس چیز کے اوپر میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم مس انفارمیشن کو بیٹ نہیں کر سکے, لیکن اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود لیڈ کرتے ہیں مس انفارمیشن کی کیمپین کو, اور وہ اپنے بیان کو بہت بہت ری انفورس کرتے ہیں, اور وہ خود مس انفارمیشن کو, تو ایسا ہماری لیڈرشپ میں یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مس انفارمیشن یا پروپیگنڈا کی کیمپین کو خود لیڈ کریں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی فرق ہے دونوں کے اندر. اگر ہماری لیڈرشپ بھی جھوٹ پھیلانے کے اندر لگ جائے اور پروپیگنڈا کے اندر خود لگ جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ شاید زیادہ ہو, لیکن میرے خیال سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور یہ تو پھر دیکھیں نا فرض بن جاتا ہے میڈیا کا, یہ فرض بن جاتا ہے جو جرنلسٹ ہیں جن کو اصولی طور پہ ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے جو پرانی باتیں ہیں وہ لے کے آئیں کہ اور وہ کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں, اور کیا یہ بھی بڑی آلریڈی جو بجٹ کے اندر جو پی ایس ڈی پی کے اندر جو پروجیکٹس آ چکے ہیں ان کی فائنانسنگ تو اویلیبل ہے, اور اگر کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی فائنانسنگ ڈیوائڈ کی جاتی ہے اوور دی ایئرز. تو جو اس سال کے حصے میں جو اس کو بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے وہ اسی کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں موونگ آن, پاکستان کو اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ فوکس کرنا چاہیے جس کا پے بیک پیریڈ جلدی ہو, کیونکہ اب جس طرح کی صورتحال آ گئی ہے
وہاں ہمیں ایسے پروجیکٹس لینے کی ضرورت ہے جو اپنی کاسٹ خود اٹھا سکیں، اور اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورسز یا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ اولین ہے، ہمیں اپنی عوام کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون دو مشکل اکنامک صورتحال ہے، ہماری اس 7 مہینے میں ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم اکانومی کو جتنا سٹیبلائز کر سکتے ہیں کریں. دنیا میں ایک کرائسس ہے، دنیا میں جہاں چائنا 8% پہ گرو کر رہا تھا آج وہ 2% پہ آ رہا ہے. اسی طرح گروتھ ریٹس گر رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر انفلیشن ٹارگٹ ہے. پاکستان بھی انشاءاللہ ان مشکلات سے ضرور باہر نکلے گا.